اور یہ ہمارے پاس اچھا جی چلیے جمعۃ المبارک موضوع ہے عقیدہ توحید، 19 تاریخ ہے یعنی کہ دسمبر کی اور 2025 ہے، اور موضوع ہے ہمارا جمعے کا عقیدہ توحید۔ ہم اس کے 11 پوائنٹ جو ہیں یا اس میں 12 کہہ لیں بیان کریں گے، اور اس 11-12 کے اندر بھی کوئی مزید پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلی بات عقیدہ توحید کی اہمیت یہ ہے کہ سورہ الذاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ نے توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ یہ حسر ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سورہ الذاریات آیت نمبر 56 بڑی مشہور آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد بیان کیے ہیں انسان کی پیدائش کے۔ ایک یہ ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، دوسرا ہے کہ آزمائش کے لیے اس کا امتحان لے۔ اس کی دلیل سورہ ملک ہے، آیت نمبر 2 ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، کہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تمہاری آزمائش کرے۔ تو انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ وہ کبھی امتحان صبر سے لیتا ہے، کبھی شکر سے۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو اللہ نے کسی کو کوئی چیز نواز رکھی ہے اور کسی چیز سے محروم رکھا ہے۔ تو تیسرا یہ ہے رحم کے لیے، یہ رحم کے لیے پیدا کی، یہ سورہ ہود ہے، اس کی آیت ہے کہ ہم نے اس کو انسان کو پیدا کیا تاکہ ہم اس پر رحم کریں۔ تو یہ 3 مقصد ہے، لیکن بنیادی طور پر عبادت ہی ہے، چاہے وہ آزمائش کے ذریعے آزما کر اور پھر اس پر رحم کیا جائے۔ اب عبادت کسے کہتے ہیں؟ توحید ولی، یعنی کہ کوئی کافر اللہ کی عبادت نہیں کرتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ الکافرون میں فرمایا وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہیں تم عبادت کرنے والوں اے کافرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اب سوال یہ کرتے ہیں کہ ادھر وہ عبادت تو کرتے تھے اللہ کی، توحید والی عبادت نہ کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت وہ ہے جو توحید والی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور ہر نبی، یہ دوسری دلیل ہے، تو ہر نبی کی تبلیغ کا آغاز توحید ہے۔ کیسے؟ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے کوئی بھی رسول بھیجا ہے نا کسی امت میں یا ہر امت میں، انہوں نے آ کر یہی کہا ہے ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے بچو۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 ہے۔ اب معلوم ہوا کہ آغاز ہر نبی کا بنیادی تعلیم توحید ہے، ہر نبی کا پیغام توحید ہے، ہر نبی کا۔ اور یہ بھی ساتھ ہے کہ طاغوت سے بچنا ہے۔ تو اللہ اللہ کرنا توحید نہیں ہے یا عبادت نہیں ہے، غیر اللہ کی نفی کر کے اللہ کہنا یہ توحید ہے۔ اس لیے کلمہ میں پہلے لا ہے، لا الہ، پھر ہے الا اللہ۔ پھر طاغوت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس کی اللہ کے مقابلے میں عبادت کی جائے اور وہ اپنی عبادت پر راضی بھی ہو، یعنی کہ اللہ کے مقابلے میں اس کی عبادت ہو۔ اس میں شیاطین آگے، کافر آگے، بت آگے، ہاں انبیاء نکل گئے، کیوں؟ وہ اپنی عبادت پر راضی نہیں۔
तागूत वो है जो अपनी इबादत पर राजी भी हो, यानी कि तागूत शैतान को भी कहते हैं, बुत को भी कहते हैं, जादूगर को भी कहते हैं, यानी कि अल्लाह के मुकाबले में जिसकी इताअत हो। तीसरी बात जी, अब तीसरी दलील, तौहीद की इतनी अहमियत है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, बेशक अल्लाह ताला शिरक को माफ नहीं करेगा। व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, सूरह अन-निसा आयत नंबर 48। इसके अलावा जिसको चाहेगा माफ करेगा, यानी कि जो बंदा हालते कुफर में मर गया उसकी कोई बख्शिश नहीं, वो हमेशा हमेशा जहन्नम में गया। आहद से है ना, तौहीद का मतलब ये है कि कुल हु अल्लाहु अहद, अहद की तौहीद ये बाब तफील है कि अल्लाह को एक मानना, एक जानना। हम कुल हु अल्लाहु अहद कहते हैं ना, अहद उसी से तौहीद है ना। और उसके मुकाबले में शिरक है दो मानना अल्लाह को, या अल्लाह ताला का किसी को शरीक ठहराना। अच्छा, हम बात कर रहे थे अहमियत की, कि फरमाया कि जो शिरक करता हुआ मर गया, शर्त ये है शिरक करने वाले की ये नहीं कि मगफरत नहीं होगी, जो शिरक की हालत में बगैर तौबा के जानते बूझते हुए मर गया उसकी कोई बख्शिश नहीं। हाँ, इसके अलावा अगर कोई गुनाह है तो फिर वो अल्लाह की मर्जी, तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से वैसे ही माफ कर दे जैसे हमारे जैसे गुनहगार लोग, गुनाह तो हो जाते हैं। और दूसरा यह है कि जहन्नम में भेजकर तो गुनाहों की सजा देकर माफी हो जाए। गोया यूं कह ले कि अल्लाह की मर्जी सजा देकर माफ करे या बगैर सजा के माफ करे, लेकिन शिरक की माफी नहीं है। इतना ये संगीन मसला है, जैसे कहते हैं ना बागी गद्दार की माफी नहीं। अच्छा, हाँ, व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, इसके अलावा अल्लाह जिसको चाहेगा माफ करेगा। हकूकुल इबाद भी इसमें शामिल है कि अल्लाह ताला चाहे वो जहन्नम में सजा देकर माफ करे, चाहे वैसे ही। चौथा मसला गुलूव का, फरमाया या अहलल किताबी ला तगलू फी दीनिकुम, ए अहले किताब अपने दीन में गुलूव ना करो। गुलूव किसे कहते हैं, याद रखिए ये बड़ा अहम मसला है। गुलूव कहते हैं शिद्दत को, किसी चीज को उसके दर्जे से बढ़ा देना, यानी कि जिसका वो हक नहीं उसको ज्यादा उसका हक दे देना। मसलन उसकी मिसाल है ईसा अलैहिस्सलाम, उनको वो थे उसका सही मकाम कि वो अल्लाह के बंदे हैं, और गलत बात क्या है कि वो अल्लाह ताला के बेटे हैं, ये गुलूव हो गया। सही बात यह है कि फरिश्ते अल्लाह ताला के इबादत गुजार है, गुलूव ये है कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, वो है उनको सही मानना ये है कि वो अल्लाह ताला की वली है, जनती हैं, चौथे खलीफा है। गुलूव क्या है, या अली मदद कहना और पहला खलीफा मानना, कि अबू बकर खलीफा नहीं बल्कि हजरत अली खलीफा है, ये गुलूव है। बल्कि ये कहना तमाम अंबिया से भी अफजल है। ये शहनशाह नकवी अल्लाह माफ के नाम ही देखे कितना गलत है, लेकिन चले। उसने इरशाद भट्टी ने जब उसका लिया इंटरव्यू तो उसने कहा हमारा ये अकीदा है कि नबी अलैहिस्सलाम के अलावा हजरत अली तमाम नबियों से अफजल हैं। उन्होंने कहा इब्राहिम से भी कहता, हाँ खुद अंदाजा लगा ले, ये गुलूव की मिसाल है अल्लाह। और हमारे यहाँ कहते हैं कि जो है ना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को तो अली अल्लाह भी कहते हैं। तो ये यानी कि एक शख्सियत आप उसकी पूजा ना करें। हम अहले हदीस शख्सियत पसंद है, शख्सियत परस्त नहीं है। हम किसी को पूछते नहीं है, किसी की बात को कोई भी हो नबी के अलावा उसकी बात कुरान और सुन्नत पर तोल ली जाएगी। अगर वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है तो ठीक है, अगर नहीं
تو احترام اپنی جگہ رہے گا، لیکن ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ جو ہے نا بڑا ہے۔ اور غلو کی مثال ہے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کہہ دینا۔ بھئی کیوں کہا جی امام اعظم؟ کوئی وحی کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ امام اعظم ہے؟ لوگوں کا ہی کہا ہوا ہے نا۔ تو یہ غلو کی مثالیں ہیں، غلو۔ اب اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ انسان کے دو جذبے اگر غلط ہو جائے تو اس کو گمراہ ہو جاتا ہے، ایک محبت میں انتہا ہو جائے اور ایک نفرت میں۔ بنیادی چیز ہے یہ۔ اب محبت میں انتہا کی مثال عیسائیوں کی ہے اور نفرت میں انتہا کی مثال یہود۔ مختار کل یہ بھی غلو کی ایک مثال ہے۔ غلو کی یہ مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہنا کہ جو آپ چاہیں آپ کر سکتے ہیں، اور اس کی نفی کی ہے قرآن نے۔ سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے میں نہیں مالک اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی، لیکن جو اللہ چاہے۔ ہاں اللہ چاہے گا تو مجھے نفع بھی مل جاتا ہے، میں نقصان سے بھی بچ جاتا ہوں۔ اب دیکھیں نا، ہم انشاءاللہ کیوں کہتے ہیں؟ انشاء محمد نہیں کہتے۔ اگر محمد نے چاہا، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، یہ کام ہوگا اگر اللہ نے چاہا۔ دوسری بات یہ ہے کہ واقعی مختار کل کے جو چاہے بندہ کرے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا بچ جائے، نہیں بچ سکا۔ نبی علیہ السلام چاہتے تھے کہ ابو طالب کو ایمان کی توفیق مل جائے، نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں چاہتے تھے کیا کہ بھی یہ جو ہے نا چھری چل جائے، چھری نہیں چلی، تو پھر مختار کل کیسے ہوئے جی؟ ٹھیک ہے نا۔ چھٹی بات یہ نا ہم ٹچ کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ہر مسئلے کو۔ علم غیب یہ بھی غلو کی مثال ہے جی، کہ آپ کو جی غیب کا بھی علم ہے۔ اب قرآن مجید نے اس کی بھی نفی کی ہے۔ سورہ الاعراف ہے، آیت نمبر 188 ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کہہ دیجئے اگر میں غیب کا علم جاننے والا ہوتا تو بہت ساری یقیناً بلائیاں اکٹھی کر لیتا اور مجھے برائی چھوتی نہ، مجھے تکلیف آتی نہ۔ یعنی کہ دلیل ہے انسان کو تکلیف کا پہنچ جانا، اس بات کی دلیل ہے کہ انسان کو کسی کو بھی غیب کا علم نہیں۔ یہ سورہ الاعراف آیت نمبر 188 ہے کہ اگر میں غیب کا علم جانتا ہوتا تو میں بہت ساری بلائیاں اکٹھیاں کر لیتا اور مجھے نقصان چھوتا نہ۔ اب اس کی میں 5 مثالیں دوں گا، بلکہ 6 کہہ لیں۔ تاجر، کبھی بھی کاروبار میں بندے کو گھاٹا ہوئی نا، اگر وہ نقصان، اگر غیب کا علم ہو کہ یہ چیز آگے جا کر مہنگی ہو جائے گی، میں ابھی خرید لوں تو اس کو نفع ہو جائے گا، اور اسے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کی قیمت گر جائے گی، خرید لیتا ہے، سارا مال ہی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو تجارت میں نقصان ہونا ہی کاروبار میں اس بات کی دلیل ہے غیب کا علم کوئی۔ دوسری دلیل، مسافر ہے، سفر کرتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے،
حادثہ پیش آ جاتا ہے، کسی موٹر وے پر حادثہ پیش آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ڈاکو پڑ جاتے ہیں، موبائل لوٹ لیا جاتا ہے، جیب کٹ جاتی ہے نا۔ اچھا اگر بندے کو غیب کا علم ہو، وہ اس راہ جائے ہی نا کہ میرا موبائل ڈاکو پڑیں گے، موبائل چھین لیں گے، زیور چھین لیں گے، حادثہ پیش آ جائے گا، وہ کرے ہی نا، لیکن چاہتے ہیں، خود ہی چاہتے ہیں۔ تیسری دلیل، آپریشن ہوتے ہیں، بعض کا ناکام ہو جاتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یعنی کہ ایک بندہ لڑکے نے آپریشن کروایا چلنے کا، ادھر کی اس کی ہڈی تھی اوپر ابڑی ہوئی، ہاں جی نوید بھائی، یہ ہڈی تھی ابڑی ہوئی، آپریشن کروایا، وہ بیچارہ معذور ہی ہو گیا۔ یہ ادھر ہی کی مثال ہے، بڑے دکھ کی بات۔ اب اگر پتہ ہو کہ بھی ڈاکٹر نے اتنے لاکھ روپے بھی لے لینے آپریشن، پھر ناکام ہو جانا، دعا کھائیے انفیکشن کر گئی ہے، لڑ گئی ہے، غلط لگ جاتا ہے تو وہ ہو ایسا، نہ مریض خود اپنے کو لگنے دے، نہ ڈاکٹر لگائے۔ غیب کے علم کے آپ اللہ نے دو فائدے بیان کیے ہیں، نفع حاصل کرنا، نقصان سے بچنا۔ کسی نے کو اگر نقصان پہنچ گیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ غیب کا علم کوئی نہیں۔ کسان کو دیکھ لیں، تو فصل اگاتا ہے، اسے پتہ ہو کہ اب بارش ہوگی تو میری تو فصل تباہ ہو جائے گی، وہ کبھی وہ بیج بوئے، کبھی نہ وہ بیج بوئے۔ اور اگر اسے پتہ ہو کہ فلاں بیج خوب پھلے پھلے گا، زیادہ ہوگا، وہ لگا لے۔ لیکن آپ نے پتہ ہے کسان کو نقصان ہوتا ہے۔ پھر بھائی یہ نجومی ہے، ہاں جی، نجومی صاحب اسی وقت بیٹھ جائے نا جب گاہک آنا ہو، ایسے مکھیاں مار رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا گاہک کب آنا ہے۔ وہ تو پاگل ہے گاہک جو جا کر کہتا ہے جی آپ کو بڑا علم ہے، بھئی تو اس کو اتنا علم ہو اسی وقت دکان کھول لے نا، 2-4 گھنٹے بیٹھنے کی بھی کیا ضرورت ہے۔ پتہ چلا کہ نجومی صاحب کو بھی غیب کا علم کوئی نہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر بڑی خطرناک یہ صورتحال ہے دماد والی، بیٹی کی شادی کرتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ماں باپ کو پتہ ہو کہ یہ دماد ایسا نکلے گا، دھوکہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایسے دماد کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کرے کہ کل اس نے طلاق لے کر گھر آ جانا ہے، یا لڑکی غلط نکل آئے تو وہ لڑکا یا ادھر کی شادی کرے۔ حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے حادثے پیش آ جاتا ہے، بیوی فوت ہو جاتی ہے، دماد فوت ہو جاتا ہے، بیٹی بیوہ ہو جاتی ہے، اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو اگر غیب کا علم ہو تو یہ تو کام ہو ہی نا۔ تو بس بھائی یہ میں نے موٹی موٹی اس لیے مثالیں دی ہیں کہ یہ آپ خود دیکھ لیں کہ قرآن نے کیسی خوبصورت بات کی ہے کہ اے نبی علیہ السلام ان کو کہہ دیجیے اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو میں نفع حاصل کر لیتا، نقصان سے بچ جاتا، مجھے نقصان پہنچتا ہی نا۔ 7واں مسئلہ جی، مردے یا قبر والے نہیں سنتے۔ اب یہ بنیاد ہے جو پکارتے ہیں غیر اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سورہ نمل میں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، سورہ قرآن ہے، سورہ نمل آیت نمبر 80، بے شک اے آپ نہیں مردوں کو سنا سکتے۔ اور سورہ فاطر آیت نمبر 22، وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، آپ جو قبروں میں مدفن ہیں آپ ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور جو ہے نا ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جی السلام علیکم نہیں کہتے، چلو تھوڑا سا رد بھی کرتے ہو امی صاحب، بھئی ہم سوال کرتے ہیں کہ السلام کا رزلٹ پہنچے گا کہ آواز پہنچے گی؟ رزلٹ پہنچے گا نا۔ ایک بار ہم کہتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے، یہ الفاظ کو مطلوب ہیں یا وہ برکت مطلوب ہے نا؟ ہاں میں کہتا ہوں السلام علیکم، مگر آپ نے بس سلام سننا ہے کہ وہ سلامتی پہنچے گی، وہ مردے کو سلامتی پہنچے گی، الفاظ نہیں مطلوب ہوتے۔ ماں پیو کہتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے، دادا دادی نانا نانی اللہ تجھے برکتوں والا کرے، اللہ تجھے زندگی والا کرے، پوچھ کر دیکھ لیں بڑا ہو کر کہ پتہ ہے سنے تھے؟ کہتے سنے ہی نہیں تھے۔ بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، سنتا ہوگا، سمجھتا ہے؟ نہیں سمجھتا۔
کان میں اذان دی جاتی ہے نا. اچھا اس سے بھی بڑھ کر دلچسپ مثال, ہم نے کہا جی بیڑے کو سلام کریں کہ نہ کریں؟ کہتے جی وہ تو کریں. میں نے کہا وہ تو سنتے ہی نہیں. سمجھ آگے وہاں بیڑا یعنی کہ پھکی جسے ہم کہتے ہیں, بیڑے کو الزامی جواب, بیڑے کو سلام کریں کہ نہ کریں؟ نہیں کرنا چاہیے نا, وہ تو سن ہی نہیں رہا. آپ کی یہ ہے نا فارمولا تھیوری کہ بھی وہ سنتے ہیں اس لیے سلام کرنا چاہیے, مطلب جو نہ سنیں تو سلام نہ کریں. تو جس طرح بیڑے کو سلام کرنے کا حکم ہے اسی طرح قبر والے کو بھی سلام کرنے کا حکم ہے, اور رزلٹ پہنچتا ہے اصل. وہ تو سارے قبرستان والے, یہ تو ادھر ہے, وہ سارا پتہ نہیں کتنا میانی وہ قبرستان پھیلا ہوا ہے, سب کو سلام پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا؟ ایک قبر والے کو پہنچے گا. قبور کے الفاظ 22. ہاں اللہ تعالیٰ قدرت ہے سنانا چاہے پتھروں کو سنا دے, وہ اللہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ پتھر سنتے ہیں, ہم کہیں نہیں سنتے. تو بھئی آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سنانا چاہے تو پتھروں کو سنا دے. درخت چلا کرتے ہیں نہیں, نبی علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس درخت کو کہ چل کے ہے, وہ چل پڑا. تو اب آپ یہ قانون بنا دیں گے کہ درخت چلا کرتے ہیں. اس کی میں نے اس طرح مثال دی تھی کہ کسی بندے نے زمین کھودی اور ادھر سے دیگ سونے کی نکل آئی. پہلے ایسا کیا کرتے تھے نا, دبا دیا کرتے تھے. تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ لاہور کے ہر گھر کے کھودے تو اس کے اندر سونے کی دیگ. بات بنتی ہے؟ نہیں بنتی نا. کیوں نہیں بنتی؟ کہ ایک جگہ نکلے تو ہر جگہ تھوڑی نکلے گی. اسی طرح معجزہ ہو گیا تو بس ہو گیا. 8واں مسئلہ, قربانی صرف اللہ کے لیے. وما اہل بہ لغیر اللہ, فرمایا وہ بھی حرام ہے جو غیر اللہ کے لیے پکارا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا فصلی لربک وانحر, کہ آپ سورہ کوثر ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 173 ہے, وما اہل بہ لغیر اللہ, کہ جو غیر اللہ کے نام پر پکارا جائے اس کو نہیں کھانا. جو بتوں کے نام پر غیر اللہ کے نام پر چڑھ گیا اس کو حرام ہے, وہ خنزیر کی طرح حرام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے نماز اللہ کے لیے, قربانی بھی اللہ کے لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام اس کے آخر میں کیا فرمایا, قل ان الصلاۃ ونسکی, کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے قربانی نہیں ہو سکتی. اب سن لے اعتراض, وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں کرتے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, ہم ختم جو دلاتے ہیں نا اصل میں آپ نے میت کی طرف سے قربانی کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں میت کی طرف سے ہم قربانی کرتے ہیں. تو اللہ کے نام اور میت کی طرف سے, یہ بات ان کی ٹھیک ہے. آپ کسی سے بھی پوچھیں وہ ختم چلیسواں اور وہ بکرے ذبح کر کے ختم کے موقع پر کھلاتے ہیں, وہ ان کا یہ کہتے ہیں جی اب ہم نے ذبح کیا تھا تو پیر صاحب کا نام لیا تھا. ہم نے کہا نہیں. کس کا نام لیا تھا؟ ہم نے کہا اللہ کا. کہتے بس اللہ کا ہوا نا. اگر ہم ذبح کے وقت عبد القادر جیلانی کا نام لیں, علی حجویری کا نام لیں, تو یہ ہے غیر اللہ کے نام. اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے, یہ بات ان کی ٹھیک. اچھا پھر ٹھیک ہے تو ہم پھر کھاتے کیوں نہیں؟ سوال تو پھر ادھر آ گیا. اس کا جواب یہ ہے کہ تمہاری اپنی نیت کی وجہ سے وہ شرک بن گیا. بات ٹھیک تھی, لیکن جیسے نماز اللہ کے لیے ہو تو میں کہوں کہ مجھے کوئی دیکھ کر نمازی کہے تو شرک ہو گیا نا. اسی طرح تمہاری گندی نیت کی وجہ سے یہ شرک بن گیا, اس لیے ہم نہیں کھاتے. کہتے وہ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اصالِ ثواب کریں گے, پھر روح ان کی خوش ہو کر ہماری مدد بھی کرے گی, اور یہ کہہ رہے ہوتے ہیں یا عبد القادر جیلانی شہی اللہ مدد, نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ہم کیوں نہ کہ شرک ہے جی, ہم نہیں کھاتے کہ نا غیر اللہ کا مال, ختم کا مال خنزیر کی طرح حرام ہے تمہارے عقیدے کی وجہ سے. سمجھ آ گئی بات؟ لنگڑے گوسیا ٹھیک ہے جی. بڑا لنگڑا گوسیا, لنگر کہتے ہیں نا, دونوں لنگڑا کہتے ہیں, لنگڑا بس نام ہی بگاڑنا. تو ٹھیک ہے جی لنگڑا گوسیا.
اچھی بات ہے. بہرحال یہ بات آپ سمجھ آ گئی نا بات کہ ختم وہ کہتے ہیں اپنی طرح سے دلیل یہ پیش کرتے ہیں ہم تو غیر اللہ کے نام پر نہیں دیتے, اللہ کے نام پر دیتے ہیں ثواب ان کو. تو ہم نے کیا کہا بات ان کی ٹھیک ہے, لیکن ان کی نیت خراب ہے, وہ تو بعد میں مدد کے لیے پکار رہے ہوتے ہیں اسی ختم میں کہ اے عبد القادر جیلانی ہماری مدد کر, تو پھر کھانا حرام ہو گیا نا, ویسے بھی بدعت ہے. نواں مسئلہ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا. یہ جو ہے نا ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے کہ تم میری قبر کو عید گاہ نہ بنانا ہے. عید کسے کہتے ہیں جو سال بعد آتی ہے یا بار بار آنا. تو آپ نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بنانا, یعنی کہ لازمی سمجھ لو کہ میرے روزے پر حاضری دینی ہے سال بعد, جیسے یہ عرس مناتے ہیں سال بعد, یہ عرس کی نفی ہے. عید بھی سال بعد آتی ہے تو عرس بھی سال بعد آتے ہیں, جسے ہمارے یہاں برس ہی کہتے ہیں. اچھا وہ نیمو مفتی احمد یار خان نیمی نے بڑا دلچسپ ترجمہ کیا. اس نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ آپ نے یہ واقعی حدیث ہے, مانتا ہے یہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا کہ بار بار یہ سال. کہتے ہیں اس کا مطلب ہم نہیں کہتے وہ عیدہ چاندنی ہو گیا بار بار آیا کر, کام ہی ختم کر دیا اس نے دیکھے ہے وہ مطلب سال بعد نہ آؤ بار بار آؤ. وہ پنجابی کے محاورے ہیں ادھر پہ کیسے فٹ ہو گیا. آگے الفاظ ہے کہ جہاں بھی تم درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا, یعنی کہ میری قبر پر آنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کل جمعہ انشاءاللہ درود شریف تو پڑھیں گے, تو درود شریف جدھر بھی ہو آپ تک پہنچ جائے, اللہ فرشتے پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ بھی آپ لازمی طور پر میری قبر پر ہی آنا ہے, تو اس نے میں نہیں بدلتی. دوسرا فرمایا اپنی گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یہ بھی بڑا معنی دلچسپ ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ اپنے گھروں میں قبر نہیں بنانی, ورنہ تو اللہ معاف کرے یہ معاملہ بھی شروع ہو جانا تھا. ابے کو میں نے قبرستان ہی اپنے پاس ہی دفن کرنا ہے, چلو تو آپ نے منع کر دیا کہ اپنے گھر میں قبرستان ہی جا کے اور سلف صالحین کا یہی معمول ہے کہ وہ قبرستان جا کر ہی قبر دفن کرتے گھروں میں قبر. دوسری بات یہ وراثت کا حق ختم ہو جاتا ہے نا, وہ جس کا دل کرے گا قبر بنا کر وہ جیسے مسجد بنا کر کھا جاتے ہیں زمین, تو وہ قبرے میں بھی پھر پہاڑی علاقوں میں نا گھروں کے ساتھ ہی بنی ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کہ قبرستان پورا, تو ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے تعلق سے قبر بنائیں, یہ تو ٹھیک نہیں. اور اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے الفاظ ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ تو نماز پڑھا کرو, کیونکہ قبرستان نماز نہیں ہوتی. اور ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ قرآن پڑھا کرو, یعنی کہ قبروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا. یہ مطلب ہے کہ ادھر تلاوت نہیں ہوتی تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تلاوت نہ کر کے. جیسے میں کسی کو کہوں لومڑی نہ بن, یعنی کہ مکاڑ نہ بن, تو فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تلاوت کیا کرو. تو کیا ہوا کہ قبرستان میں تلاوت نہیں ہوتی, ادھر الٹ کام چلتا ہے, سورہ یاسین پڑھی جا رہی دھڑا دھڑ, اتنے مزاروں پر نا اتنے. آپ فرمانے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تلاوت کیا کرو, کیونکہ قبرستان میں تلاوت. اچھا ایک اٹھتا ہے کہتا ہے سورہ فاتحہ پڑھو جی بخشا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ہمارا چیلنج ہے قیامت تک یہ ثابت کرو کہ کدھر صحابی نے یا نبی علیہ السلام نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشو, قرآن پڑھ کے بخشو, ہے ہی نہیں. چیلنج کیا کہتے ہیں, چیلنج بھائی دعا کرنے کا ہے, دعا کرو. اچھا یہ ایسا سوچ ہے جیسے اسلام نے ان کو محروم رکھا ہے, بھائی دعا کرو اس کے لیے, صدقہ جاریہ کرو. اسلام نے آپ کو محروم تو نہیں رکھا کہ آپ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, کہ بھئی قرآن بخشنے کا آئے ہی نہیں, میں تو نہیں بخشتا, کیوں میں کمزور بات کرتے ہی نہیں. وہ کون سا جان پڑ جاتی ہے, پہلوان بن جانا ہے میرے ابے نے قبر میں, مجھے نظر آنا ہے کہ لاش اتنی بڑی ہو گئی موٹی تازی, وہ تو غیبی مسئلہ ہے. تو غیب پر بھی نبی پر یقین کرنا پڑے گا, نبی نے تو نہیں بتایا قرآن بخشنے کا. گٹھلیاں پکڑی ہوتی ہے, کبھی قرآن یاد آتا نہیں اس موقع. پھر اس سے بھی انتہا موتا امام مالک کی روایت ہے, موتا امام مالک
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم دعا کر گئے ہیں اے اللہ لا تجل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے۔ لو جی وثن کا ترجمہ جہاں مرضی سے دیکھ لیں، کہتے ہیں جی نبی کو بت کہہ دیا قبر کو، آپ خود کہہ رہے ہیں دعا کر گئے ہیں یا اللہ میری قبر کو ایسی بت نہ بنانا جس کی پوجا کی جائے، اور یہ آپ کی دعا ہی کی برکت ہے کہ واقعی نہیں تو انہوں نے عرس کیا سونے کی قبر بنا دینی تھی، ہر روز ہی عرس کیا بڑا کچھ ہونا تھا، بڑا کچھ ہونا تھا جی، بڑا کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے جو ہے نا کیا کیا ہے، محفوظ رکھا ہے۔ وہاں پہ کھڑے نہیں ہونے دیتے۔ ہاں اچھا، یہ 10واں مسئلہ، 12 مسئلے کریں، 10واں مسئلہ۔ اچھا یہ وہ پرانے ہی ہے مسئلہ، لیکن اب ہم انسان کی طرف آ گئے۔ وہ کیا، انسان بھی مختار کل نہیں ہے، جو چاہے وہ کرے اس کے اختیار میں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم میں وہ آیت آپ دیکھ لیں کون سی ہے، بڑی زبردست آیت ہے، بڑی زبردست، بڑی پیاری آیت ہے، مجھے تو بڑی پیاری لگتی ہے کم از کم، یعنی کہ اس میں ایسی بات کی گئی ہے بندے کو نا جھنجھوڑ دیتی ہے، ہلا دیتی۔ ام للانسان ما تمنا، سوال کیا اللہ نے، کیا ایسا انسان ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوئی ہو؟ کیا انسان کے لیے وہ ہے جو وہ خواہش کرے، یعنی کہ جو بندہ خواہش کرے اسے مل جاتا ہے؟ جواب ہے نہیں۔ اور بھئی اگر انسان کی خواہش ہو تو کوئی بیٹی پیدا ہی نہ کرے، بیٹے بیٹے ہی ہوں۔ اگر خواہشات پر چلیں تو کہ کوئی کاروبار کو کسی کو وہی والی بات، نقصان کسی کو پہنچے ہی نہ، تو یہ تو جنت کا نمونہ بن جائے دنیا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش ہے، وہ نقصان چاہتا ہے؟ نہیں چاہتا، بوڑھا نہیں ہونا چاہتا، بیمار نہیں ہونا چاہتا، غریب ہونا نہیں چاہتا، کسی کے نیچے نہیں رہنا چاہتا، یعنی کہ کسی کا نوکری نہیں کرنا چاہتا، ملازمت نہیں کرنا چاہتا، وہ تو کہتا ہے میں پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیتے ہوئے کہا ہے ام للانسان ما تمنا، کیا یعنی کہ غور کرو، اللہ نے سوال کیا انسان کے لیے وہ ہے جس کی وہ خواہش کرے؟ نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کر لیں، میں نے شروع میں کیا کہا تھا، اللہ نے آزمائش رکھی، کسی کو کسی چیز سے نواز رکھا ہے اور کسی چیز سے محروم کر دیا، پکی بات۔ جتنا آپ اس فلسفے پر غور کریں گے، اس نقطے پر، یار اس کو اللہ نے یہ نوازا، اس کے قریب جائیں گے نا، اندر اس کو ماضی میں کوئی محرومی آئی ہوگی، یا حال میں یا مستقبل میں مل جائے گی، یہ کون سی بات ہے؟ کوئی گارنٹی شدہ انسان تو ہے نہیں کہ اس کو کوئی کمی نہیں، اور بعض اتنے جاہل انسان ہیں ان کو اپنی کمی بھی محسوس نہیں ہوتی۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے، اور حضرت علی نے کیا فرمایا تھا، فرمایا میں نے اپنے رب کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے، یہ ان کا بڑا مشہور قول ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں چیلنج کیا ہے، چیلنج کہ یہ روح جا رہی ہے واپس لٹاؤ۔ کوئی پیر صاحب ان کا باپ موت تو کوئی بھی نہیں چاہتا، اپنی نہیں، کسی اپنے باپ ماں باپ کی بھی نہیں موت چاہتا، تو خواہش پوری ہونے پر آئے تو اس کے ماں باپ جائیں نا دنیا سے، سمجھ آ گئی بات؟ یعنی کہ میں نے اس لیے کہا تھا یہ آیت بڑی پیاری ہے، ام للانسان ما تمنا، سورہ نجم ہے، 11واں مسئلہ جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بنیاد ہے جی، غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارنا۔ فرمایا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اچھا مدد وہ کہتے ہیں جی ہم نے بے وقوف جاہل جی وہ پولیس سے مدد مانگ لی، وہ اور بھئی جو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے وہ زندہ سے مانگے تو وہ بھی شرک ہے۔ میں کسی زندہ بندے کو پیر کو کہتا ہوں آپ نے اولاد دینی ہے، شرک ہو جائے گا۔ آپ نے میرے گناہ معاف کرنے ہیں، شرک ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے جنت دینی ہے، شرک ہو جائے گا۔ آپ نے مجھے شفا دینی، شرک ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کر سکتے ہیں نا، جو کام اللہ کر سکتے ہیں اس کو مخلوق میں ماننا، یہی تو شرک ہے۔ یہ مدد مراد ہے، انہوں نے لے لیا جی پولیس والے کو نہیں مدد کرتے، وہ تو تعاون ہے۔ دوسری بات اصل مسئلہ یہ ہے کہ فوت شدگان سے مدد مانگنا،
تو اب ہم حرف آخر کرنے لگے. 12ویں مسئلے میں بھی حرف آخر ہے 11ویں. چیلنج چیلنج چیلنج. کیا ہم نے چیلنج دیے پورے قرآن میں اور پوری صحیح احادیث میں. ہمارا چیلنج ہے کہ کسی ولی نے کسی نبی نے پریکٹیکل عملی طور پر تجربہ کر کے قبر والے کو پکارا ہو. مثلا ابراہیم علیہ السلام بالاتفاق آپ کے بعد ان کا درجہ ہے, چلو تیسرا مان لو, ٹھیک ہے, بہت اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا, ٹھیک ہے. بعد والے نبیوں نے ان کو پکارا ہو, ولیوں نے پکارا ہو, اصحاب کہف نہیں پکارا ہو. ربنا نہیں آتا ہے, ربنا ربنا ربنا. چیلنج دیکھنا ویڈیو بن رہی ہے, چیلنج چیلنج. وہ ایسے 81 دلیلیں دیں گے ادھر ادھر کی, اور جی آپ نہیں حکیم کو مدد کے لیے پکارتے, ادھر لکھا ہوتا ہے مشکل کشا قبض کشا. کہتے ہیں یہ کیا مشکل کشا قبض کشا, کہتے ہیں لو جی کشا تو ادھر بھی ہو گیا, تو یہ تو شرک ہو گیا. دیکھیں عقل مت ماری گئی ہے نا, عقلی دلیل آ گئی نا. پریکٹیکل دکھائیں, ہم دکھاتے ہیں اللہ کو پکارا. اور نبی علیہ السلام کی بخاری مسلم صحیح حدیث سے دیکھ لیں, آپ نے صحابہ کرام کو اللہ ہی کو پکارنے کی تعلیم دی ہے. کبھی نہیں یہ تعلیم دی کہ مجھے پکارنا. زندگی میں یہ تھا کہ زندگی میں دعا کا کہتے, وہ تو اب ہم بھی کہتے بھی. ہم کسی اللہ کے ولی کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعا کریں اللہ میرے گناہ معاف کرے, کہ نہ کہ تم معاف کرو گے زندہ ولی سے. اور وہ نبی علیہ السلام کو بھی زندگی میں یہی کہتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن ہمارا کیا, یہ کیا کرتے ہیں, بعض زندہ کی کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں قبر والے پر. آپ پریکٹیکل لائیں نا. نبی کی وفات کے بعد کون گیا ہے یہاں پورے قرآن مجید میں؟ آخر کتنے رسول نبی آئے؟ یہ چھوٹا چیلنج نہیں, 6666 آیات ہے. ایک آیت میں کسی ولی نے فوت شدگان قبر والے کو مدد کے لیے پکارا ہو. الفاظ ہوں, استدلال نہیں چاہیے. سمجھ آ گئی نا. میں کہتا ہوں ربنا ربنا, میں ہم تو دکھا رہے ہیں, تو بھی جو ہے ہی نہیں. اور اگر کیا کہتے ہیں اگر شرک نکل آیا تو پھر کیا کریں گے؟ یہ مجھے وہی حضرت علی کی بات یاد آتی ہے, اس کو ہم ادھر فٹ کرتے ہیں بھائی چلو جی شرک ہے, یعنی میں نہیں پکارتا غیر اللہ کو, مجھ پر کیا فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں ہے. کوئی فتویٰ؟ اچھا میں نہیں پکارتا غیر اللہ, میں علی اجویری کو مدد کے لیے نہیں پکارتا, عبد القادر جیلانی کو مدد کے لیے نہیں پکارتا, فوت شدہ کو نہیں پکارتا. ٹھیک ہو, شرک ہے نہیں ہے, چلو چھوڑو, مجھ پر کیا فتویٰ ہے؟ کوئی فتویٰ نہیں. اور اگر شرک نکل آیا تو کتنا بڑا ہو, معافی کوئی نہیں. میں بات کروں صاحب, بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر شرک نکل آیا تو معافی کوئی نہیں. اور اگر میں نے نہیں پکارا تو مجھے تو اللہ نے پورے قرآن و حدیث میں آئے نہیں کہ پکارو ان کو مدد کے لیے. نہ کسی اللہ کے اصحاب کہف اللہ کے ولی تھے کہ نہیں, تو اللہ ہی کو پکارا ہے. بڑی بڑی مشکلات آئی ہیں انبیاء پر, اللہ ہی کو پکارا ہے. کبھی بھی انہوں نے پچھلے نبی کو, حالانکہ ان سے درجے میں بڑے تھے, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, یہ تین بڑی بہت عظیم ہستی ہیں. چلو عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئے, حضرت ہارون نے حضرت موسیٰ کو آپ پکارا ان کی وفات کے بعد. بالکل. ہارون علیہ السلام تو پہلے فوت ہو گئے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام بعد میں. چلو مطلب وہی بات آ گئی کہ ٹائٹل پر 3 رسول لگا لے نا, مثال دینی ہے نا سمجھانے کے لیے. نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام. یار باپ ہے آدم, ان کو نہیں کبھی پکارا کسی نے, وہ پہلے تھے, ہے ہی نہیں. یعنی کہ آپ جتنا انہوں نے زور لگایا ہونا, ان کو یہ کہیں کہ یہ پریکٹیکل دکھاؤ تو صحیح, نہیں دکھا سکیں گے. میں نے چیلنج کیا, آخر ہم نے پورا قرآن سبکن پڑھایا ہے نا, تفسیر تو نہیں, اس میں نبی علیہ السلام کو بھی نہیں پکارا, وہ بھی ویسے حدیث بھی صحیح ہے, قرآن میں نہیں ہے. یہ ہم نے قرآن میں بات کی ہے, دوسری صحیح حدیث کی بات کی ہے, وہ بھی وسیلہ ہے وہ, لیکن وہ بھی موضوع ضعیف قسم کا واقع. آخری بات جی, جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی شہید تو زندہ ہے. اچھا جی شہید زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے, نبی زندہ ہے تو بات ٹھیک ہے,
اب اس کا جواب سن لیں. ہم کہتے ہیں زندہ ہے, دنیا میں زندہ نہیں ہے, جہان دوسرا ہے. اتنی سی بات, جہان دوسرا ہے. اب کیا کہتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. ان سے ان کا ترجمہ ہی پوچھ لیں. ادھر ان کی وفات ہو جائے گی, وہ فوت پہلے ہو گیا, یہ بھی فوت ہو جائے گا. وہ آپ پوچھیں گے وہ کیوں کیسے, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کریں ترجمہ, ہم اللہ کے اسی کی طرح لوٹ کر جانے والے. ان کے لوٹنا کسے کہتے ہیں بائیس, راجعون مطلب ہم پہلے بھی اللہ کے پاس تھے, اب لوٹ گئے اللہ کی طرف. پہلے بھی دنیا میں نہیں تھے, اب بھی دنیا میں نہیں ہے. اگر وہ دنیا ہی میں ہے تو لوٹا کب ہے پھر؟ دیکھیں نا, میں لاہور میں ہوں, تو کہتے ہیں جی میں چلا گیا کراچی, پھر کہیں لوٹ آیا. اب ہم جا رہے ہیں الحمدللہ, پھر لوگ کہیں گے لوٹ آیا, رہے پہلے تھا. اب میں اگر ادھر ہی رہ جاؤں تو کہے گا کہ لوٹ گیا, وہ کہیں گے جی لوٹ آئے ہیں جی, واپس آ گئے. اسی طرح پہلے بھی دنیا میں ایک بچے نے 10 سال بعد پیدا ہونا ہے, اب وہ دنیا میں ہے, اللہ کے پاس ہے نا. تو جیسے پہلے اللہ کے پاس تھا پھر لوٹ گیا اللہ کی طرف. یہ ہے مطلب انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پہلے بھی دنیا, پھر لوٹا کیسے, پھر تو وہ ادھر ہی ہے بیچارہ. سمجھ آ گئی نا, راجعون. یہ بڑا اہم ہے, آخر میں رکھا ہے عوام کی سمجھ کے لیے, عوامی سطح پر. زندہ کیوں نہیں ہے, مطلب فرعون بھی زندہ ہے عذاب کے لیے, اور نبی بھی زندہ ہے راحت کے لیے, شہید زندہ ہے کھانے پینے کے لیے. کون بشرم کہتا ہے کہ زندہ نہیں, وہ جہان دوسرا ہے بھائی. یہ ہندوؤں کا ہے ویسے, آتما بٹے. وہ کہتے ہیں اسی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں, نسل بدل کر آ جاتے ہیں, کتے بلے ہاتھی. تو انہوں نے کہا, ایک بندے نے مناظرہ ہوا, مجھے یاد آ گئی, انہوں نے کہا جی کوئی اچھی سی بات کرے نا, جس کو اللہ نے اچھا عمل دینا, وہ کس جون میں پیدا ہوگا, بادشاہ بنے گا. ان کا بادشاہ کو تو بڑے کام ہوتے ہیں, وزیر بنے گا, اس کو بھی اس نے بتایا. ہوتے ہوتے کوئی بندہ ایسا نہیں رہا جس کو کوئی دکھ نہ ہو, وہی جو ہم نے کہا. پھر وہ مناظرہ جو تھا, انہوں نے کہا میں بتاؤں 1 جون رہ گئی, وہی ٹھیک ہے. کہتے ہیں ڈنڈی بن جائے, ہیرا منڈی کی کوٹھی دے چ بہ جائے, مزے ہی لے جائے گی, اس سے بہتر کوئی نہیں. اور لڑائی ہوگی ادھر ہی کہ یہ ایسی جون ہے جی. بہرحال مطلب یہ ہے کہ غلط بات ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی بار آیا ہے, پھر نہیں آنا. جو تم نیک اعمال کرنا چاہتے ہو کر لو. تو راجعون سب دلیل کیا ہے, ان سے پوچھ لو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. شہید زندہ ہے. میں نے کہا اچھا, قرآن کیا کہہ رہا ہے, وہ قتل کر دیے. قتل کسے کہتے ہیں, بیوہ عورت بیوہ کہلاتی ہے, بچے یتیم ہوتے ہیں, وراثت تقسیم ہوتی ہے, زندہ کی ہوتی ہے. دوسری بات کہہ رہے ہیں نا وَمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, میں نے ایک قتل ہی سے پکڑا. میں نے کہا قتل کسے کہتے ہیں جی, قتل روح نکل جائے نا پھر قتل. میں نے کہا ایک بندے کو 8 گولیاں لگ گئی, 10 لگ گئی, 20 لگ گئی, روح اس کے اندر ہے نا, تو اسے کہتے ہیں زخمی. ایسے ہی ہے نا. فتق والا معاملہ, جو اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہی نہیں ہیں تو پھر فتق والا معاملہ بھی کھڑا ہوا. ہاں نہیں وہ وراثت والا, وہ ٹھیک کہہ رہے, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل حق بات ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی, یہ عقیدے کے بارے میں چند باتیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. عقیدے